بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع 40، توحید۔ حدیث 1۔ اول دین اللہ کی معرفت ہے اور کمال معرفت الہی اس کی تصدیق، اور کمال تصدیق اسے یکتا واحد سمجھنا ہے، اور کمال توحید اس کے لیے اخلاص پیدا کرنا، اور کمال اخلاص صفات کو اس سے نفی کرنا، یعنی وہ کسی صفت سے متصف نہیں۔ حدیث 2۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ اکیلا اور لا شریک ہے، ایسا اول کہ جس سے پہلے کچھ نہیں، اور ایسا آخر کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ فکریں اس کی کسی صفت سے باخبر نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کیفیت دلوں میں ٹھہر سکتی ہے۔ حدیث 3۔ بابرکت ہے وہ خدا جس تک بلند پرواز ہمتیں بھی پہنچنے سے قاصر ہیں، ذہنوں کی گہری سوچیں بھی اسے پا نہیں سکتی، ایسا اول کہ جس کی کوئی غایت نہیں کہ اس طرح وہ منتہا ہو جاتا، اور اس کی ذات کا کوئی آخر نہیں کہ وہ اس طرح وہ ختم ہو جاتا۔ حدیث 4۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عرش و کرسی، زمین و آسمان، جن و انس سب سے پہلے موجود تھا اور اسی طرح موجود رہے گا۔ اسے واہموں کے ذریعے نہیں جانا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا فہم و فراست کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسے کوئی سائل دوسرے امور سے غافل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس سے کچھ لینے والا اس کے عطا و بخششوں میں کمی لا سکتا ہے۔ نہ اسے آنکھوں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی زمان و مکان میں محدود کیا جا سکتا ہے۔ جوڑے کے ذریعے اس کی توصیف ممکن نہیں، وہ کسی وسیلے کے ذریعے خلق نہیں کرتا، یوں ہی وہ جو چاہے خلق کر دے۔ حواس اس کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کر ہو سکتا، اور نہ ہی لوگوں سے اس کا موازنہ ممکن ہے۔ حدیث 5۔ وہ خدا جو ایک ہے مگر کسی عدد سے نہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے مگر مدت کے تعین کی وجہ سے نہیں، استوار ہے مگر ستونوں کے سہاروں پر نہیں، اذہان اسے سمجھتے ہیں مگر شعور و حواس کے ذریعے نہیں، اور دیکھی جانے والی اشیاء اس کے لیے گواہی دیتی ہے مگر اس کے حاضر ہوئے بغیر۔ حدیث 6۔ جس نے اسے مختلف کیفیتوں سے متصف کر دیا، اس نے اسے یکتا نہیں سمجھا۔ وہ ایسا شخص حقیقت تک نہیں پہنچ سکا جس نے اس کا مثل ٹھہرایا، اور اس شخص نے اس کا قصد نہیں کیا جس نے کسی کو اس کا شبیہ قرار دیا، اور اسے اس نے بے نیاز نہیں سمجھا جس نے اس کی طرف اشارہ کیا یا اسے اپنے خیالوں میں لے آیا۔ حدیث 7۔ اور جان لو اے میرے بیٹے، اگر تمہارے پروردگار کا کوئی اور شریک ہوتا تو اس کے رسول بھی تمہارے پاس ضرور آتے، اور تم یقیناً اس کی مملکت و حکومت کے آثار بھی دیکھتے، بالکل اسی طرح اس کے افعال و صفات کی معرفت بھی تمہیں حاصل ہوتی، مگر سچ یہ ہے کہ وہ خدا ایک ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی توصیف کی ہے۔ حدیث 8۔ توحید یہ ہے کہ تم اسے خیالوں اور واہموں میں بھی نہ لاؤ۔ حدیث 9۔ توحید نفس کی حیات ہے۔ حدیث 10۔ جو بھی خدا کو پہچان لے گا وہ اسے یکتا ہی مانے گا۔ حدیث 11۔ جو بھی اللہ کا مقر ہوگا وہ اسے مخلوقات سے تشبیہ نہیں دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔